بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو مختصر سی باتیں ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو راستے میں کوئی چیز مل جائے اور اس نے وہ چیز اٹھا کر استعمال کر لی ہو، لیکن بعد میں اسے احساس ہو کہ یہ اس نے غلط کیا ہے اور اسے پتہ چلے کہ یہ تو قیامت کے روز اسے واپس کرنا ہوگی اور اس کا حساب کتاب ہوگا، لیکن اب وہ اس کا کیسے ازالہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بات تو انہیں جب بھی پتہ چل گئی اسی وقت سے یقیناً انسان کو سوچنا چاہیے کہ راستے میں پڑی ہوئی اگر چیز کسی کو نظر آ جائے تو زیادہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اسے کسی ایسے مقام، ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں سے اس فرد کو ملنے کا امکان ہو کہ جس فرد کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اور اگر اس شخص کے ملنے کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر اس چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہیے، اور اگر خود استعمال کر لی ہے تو اب بھی اسے ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اتنی ہی قیمت کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ صدقہ کر دیا جائے، اور نیت اللہ تعالیٰ سے یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ مال اس کا تھا جو میں نے غلطی سے استعمال کر لیا اور اب میں اسے نہیں پا سکا، تو اس لیے میں اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ تو اگر کسی کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور اس کا اجر اس فرد کو پہنچا دیتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ایسا امکان نہ ہو اس فرد تک پہنچنے کا تو اس رقم کو اس فرد کے نام، اللہ تعالیٰ کے نام پہ اس فرد کی طرف سے صدقہ کیا جانا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے کفن کے کپڑے میں کیا مرد اور عورت میں فرق ہے، اور کتنا کپڑا استعمال ہونا چاہیے، اور کیا سلا ہوا کفن استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ حضرات، یہ آسان سی بات ہے، ہم میں سے تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں کہ عورت کے لیے جو کفن استعمال کیا جاتا ہے اس میں تعداد کے اعتبار سے کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے سر کو باندھنے کے لیے، اس کے سینے کو باندھنے کے لیے، اس کے ستر پوشی کے لیے اضافی کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عمومی طور پر کفن کے لیے 2 کپڑے کافی ہیں، ایک تہمت کے طور پر اور ایک پورے جسم کو لپیٹنے کے لیے۔ اور احرام کے موقع پر جو حج کے لیے اور عمرے کے لیے احرام باندھے جاتے ہیں، بعض لوگ اس کو بھی کفن کے کپڑے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندہ جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ میں اگر راستے میں ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اس میں کوئی ایسا بہت ہی سخت قسم کا قانون اور ضابطہ نہیں ہے کہ اگر کپڑا کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کوئی نقصان یا کوئی گناہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے اپنے حالات کے مطابق کفن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض اصحاب رسول اس طرح بھی کفن میں لپیٹے گئے کہ صرف ایک چادر تھی کہ جنہیں اوپر اگر ڈھانپ دیا جاتا تو پاؤں جو ہے وہ ننگے ہو جاتے، اور نیچے کیا جاتا تو سر برہنہ ہو جاتا۔ اور ان میں سب سے بڑی مثال ہمیں حضرت مصعب ابن عمیر کی ملتی ہے، جو غزوہ احد میں اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر جب وہ شہید ہوئے تو ان کو کفن کے لیے اتنا لباس میسر نہیں تھا کہ پورے جسم کو ڈھانپا جا سکتا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ سر کی طرف سے جو حصہ ہے اسے ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس واس ڈال کے اور انہیں دفن کر دیا جائے۔ شہداء کو ان کے کپڑوں میں ڈھانپنے کا اور کفن دینے کا اہتمام اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا رہا ہے، اور لیکن کفن کو سینہ جو ہے یہ پسند نہیں کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اس لیے باقاعدہ اس کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ کفن تیار کر کے اسے آب زمزم میں دھو کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ عقیدت یا اس محبت کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی زمزم کی ایک خاص وابستگی اور عقیدت رکھتا ہے، لیکن در حقیقت انسان کو قبر میں جو چیز فائدہ دینے والی ہے اس کی نیت، اس کا ایمان اور اس کا اچھا کردار ہے۔ بہترین سے بہترین کفن بھی اسے
عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر وہ اللہ کا نافرمان اور رسول اللہ کا نافرمان رہا ہے۔ اور بالکل آسان سے آسان اور بالکل سادہ سا کفن بھی اس شخص کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا کہ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ اور میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اس لیے یہ کوئی بنیادی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے موقع پر چیز فراہم کر دی ہے اس کو ہی کفن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس ہمیشہ اللہ سے دعا کی جائے کہ جب وہ ہمیں اس دنیا سے رخصت کرنے کا اور لے جانے کا فیصلہ کرے تو ہماری زبان پر اس کا نام اور دل میں اس کے رسول کی محبت موجود رہے گی، تو انشاءاللہ سارے فاصلے اور سارے سفر آسان ہو جائیں گے۔ جی، کس کا؟ نوجوان نے ایک استخارے کے بارے میں سوال کیا کہ استخارے کا سنت طریقہ کیا ہے اور اس کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ ہم نے جو احادیث میں پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کو استخارہ کرنے کا طریقہ بتایا کرتے تھے، اور وہ طریقہ اس قدر زیادہ بتاتے تھے کہ جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں انہیں۔ اور وہ طریقہ اتنا ہے کہ جب بھی کسی شخص نے کوئی اہم کام کرنا ہو اور اس کے بارے میں اسے پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ کیا کرے، کس چیز کو اختیار کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 نفل پڑھے۔ پہلے نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اگر اسے عربی زبان میں دعا آتی ہے تو عربی میں پڑھ لے، عربی میں نہیں آتی تو پہلے سورۃ فاتحہ، پھر درود شریف، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میرے فیوچر کے اعتبار سے، میرے دین کے اعتبار سے اور میری معیشت کے اعتبار سے، یعنی اقتصادی اور اکنامک کنڈیشن جو ہے اس کی حالت کے اعتبار سے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کام کو کرنے میں تو میری مدد فرما۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے مناسب نہیں ہے، میرے فیوچر اور مستقبل کے اعتبار سے، میری معیشت کے اعتبار سے اور میرے دین کے اعتبار سے میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو مجھے اس کام سے بچا لے اور پھر کوئی ایسا راستہ دکھا دے جو میرے لیے بہتر ہو۔ تو یہ اس دعا کا خلاصہ ہے۔ تو جو شخص عربی میں پڑھ سکتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لے، اور یہی استخارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ میرے حق میں بہتر ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ اگر تو راستہ آسان ہو رہا ہے، کام بن رہا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھا جائے۔ کام میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا زیادہ بہتر ہوگا۔ ممکن ہے فوری طور پر آدمی یہ سمجھے کہ یہ تو میرا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ آنے والے مستقبل کو زیادہ بہتر انداز میں جانتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس بندے کو، استخارہ کرنے والے کو، باقاعدہ خواب کے ذریعے سے رہنمائی دے دیتا ہے، لیکن یہ کوئی یعنی لازمی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن استخارہ کرنا یہ ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو استخارہ کرے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا اسے خسارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر مشورے اور استخارے کو اکٹھا کر لیں، کیونکہ یہ دونوں حکم ایک ہی فرمان میں اللہ کے رسول نے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من استشارہ ما خسرہ، کہ جس نے مشورہ کیا وہ نقصان نہیں اٹھائے گا، ومن استخارہ ما ندم، اور جس نے استخارہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا۔ تو دونوں اکٹھا کر لیں، مشورہ بھی کر لیں اور استخارہ بھی کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ فرمائیں گے۔